السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکی، ترک صدر طیب اردگان سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری اور OIC UN کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ترکیہ کی مدد کے لیے پوری انسانیت کو آگے آنا چاہیے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی قیادت میں مشکلات سے جلد نکل جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ زلزلے سے متاثرہ برادر اسلامی ملک ترکیہ کے دورے پر گئے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف دارالحکومت انقرہ سے زلزلے سے متاثرہ علاقے عادیامان روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے بعد امدادی سامان ترک حکام کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ ترک خاتون اول نے متاثرین سیلاب کے لیے فنڈ ریزنگ کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ ترکیہ پاکستان کا دیرینہ دوست اور برادر اسلامی ملک ہے، مل کر اس مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری اور OIC UN کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ترکیہ کی مدد کے لیے پوری انسانیت کو آگے آنا چاہیے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی قیادت میں مشکلات سے جلد نکل جائیں گے۔ ترک صدر سے ملاقات میں فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان صرف سردیوں کے خیمے بھیجے گا۔ قبل ازیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ گزشتہ روز دارالحکومت انقرہ کے صدارتی کمپلیکس میں ہونے والی ملاقات میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے 6 فروری کو آنے والے اور 11 صوبوں کو بری طرح متاثر کرنے والے زلزلے میں جاں بحق افراد کے لیے مغفرت اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یاب ہونے کی دعا کی ہے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کو روکنے کا معاملہ ایجنڈے پر ہے، نہ ہی اس پر کوئی بات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اسرائیل کی فلسطین کے علاقوں میں آباد کاری کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان سے یوکرین کو اسلحے کی سپورٹ کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ کا کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے DG کا دورہ پاکستان کے لیے اہم ہے۔ اس حوالے سے پروپیگنڈا درست نہیں۔ IAEA ایک سویلین ادارہ ہے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کو روکنے کا معاملہ ایجنڈے پر ہے، نہ ہی اس پر کوئی بات ہوئی۔ نیوکلیئر پاور اور توانائی کی پیداوار کے بارے میں معاملات پر بات چیت ہوئی۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان سانحہ سمجھوتہ ایکسپریس کی برسی پر ایک بار پھر واقعے پر انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج کے کشمیر میں ظلم و بربریت پر پاکستان عالمی دنیا کی توجہ اس طرف دلاتا رہے گا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کی فلسطین کے علاقوں میں آباد کاری کی مذمت کرتا ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی پر نوٹس لے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان سے یوکرین کو اسلحے کی سپورٹ کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن اس معاملے پر واضح ہے، جو پوری دنیا جانتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن پر ایران سے رابطے میں ہے۔ پاکستان اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستان کے اپنے ہمسایوں سے تعلقات باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان قریبی تاریخی تعلقات ہیں۔ مختلف جیلوں میں موجود افغان قیدیوں میں سے کچھ کو واپس بھیج دیا گیا، دیگر کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ We believe this action is a clear and flagrant violation of international law and relevant United Nations resolutions and an encroachment upon the rights of the people of Palestine. We call upon the international community to make greater efforts to stop Israel from creating conditions which hinder the achievement of the two-state solution. عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ عمران خان نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اپنے حلف کی صریح خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے صدر مملکت عارف علوی سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیانات پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین PTI عمران خان کی جانب سے صدر مملکت عارف علوی کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر نہایت ہوشربا انکشافات ہوئے ہیں۔ منظر عام پر آنے والی معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اپنے حلف کی صریح خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ایک انٹرویو میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کہا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ہمارے خیال میں اگر عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا۔
جنرل باجوہ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ تحقیق کی جائے کہ جنرل باجوہ کے استعمال کیے گئے اس ہم سے کیا مراد ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ منتخب وزیر اعظم کے اقتدار میں رہنے کو ملک کے لیے خطرناک ہونے کے حوالے سے فیصلہ کریں۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے کہ وہ کسے وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے اپنی گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ اس دعوے کی حقیقت سے قطع نظر جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوکت ترین کے خلاف نیب کا مقدمہ ختم کروایا۔ یہ دعویٰ بھی حلف کی خلاف ورزی ہے۔ آئین کے تحت افواج پاکستان وزارت دفاع کے ماتحت ایک ادارہ ہے۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی جانب سے حلف کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات بھی صدر مملکت کو ارسال کر دی گئیں۔ عمران خان کے گرفتاری کا خدشہ، زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکنان الرٹ، پولیس کی درجنوں گاڑیوں اور قیدی وینز کا اطراف کے علاقے میں گشت جاری۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کپتان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکنان الرٹ ہیں۔ کارکنان نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر احتجاج سے متعلق ایک مقدمے میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی منسوخی کے بعد ان کی رہائش گاہ زمان پارک پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد رات گئے سے زمان پارک پر موجود ہے۔ کارکنان مسلسل حکومت اور پولیس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ کارکنان نے ساری رات جاگ کر گزاری اور صبح بھی الرٹ ہیں، جبکہ خواتین کارکنوں نے بھی لاٹھیاں اٹھا لی ہیں۔ پولیس کی درجنوں گاڑیوں اور قیدی وینز نے اطراف کے علاقے کا گشت کیا۔ اس دوران پرجوش کارکنوں نے کپتان کے حق میں نعرے لگائے اور کہا قیدی وین پولیس موبائل کے گشت سے نہیں ڈرتے۔ قیدی وینز اور پولیس موبائل نے اطراف کا گشت کیا تو عمران تیرے جانثار بے شمار کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت آئین و قانون کا احترام کرتی ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دے۔ یاد رہے گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے پیر کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔